محترم بزرگان دین، یہ ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوش بختی کی بات ہے اس سرزمین پر وہ مبارک و مسعود ہستی آئی ہے جن کا بول بالا نہ صرف ہندوستان میں ہے بلکہ عالم کے ہر گوشے میں جہاں پر سنیت کا جھنڈا لگتا ہے وہاں پر ضیاء ملت کا نعرہ لگتا ہے۔ یہ وہ مبارک و مسعود ہستی ہے، ہمارے لیے بڑی سعادت و خوش بختی کی بات ہے۔ وہ ہمارے مربی بھی ہے، استاد بھی ہے، ہماری ہر چیز پہ تربیت کرنے والے ہیں، اور خصوصاً میں بے بانگ دہل حضور بالا کو اسٹیج پر بلانے سے پہلے یہ کچھ جملے یہاں پر ادا کرنا مناسب سمجھتا ہوں، یہ حق سمجھتا ہوں کہ جب بھی ہم اس سنی دنیا میں جب کبھی بھی کوئی چیز درپیش ہوتی تو حضور ضیاء ملت دامت برکاتہم العالیہ کو سیدھے راست وابستگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو کر مسائل کا حل فرماتے ہیں۔ اب بغیر کسی تاخیر کے حضور ضیاء ملت محقق مسائل جدیدہ، مصنف کتب جدیدہ و کثیرہ، حضور ضیاء ملت حضرت العلامہ مولانا سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ، صدر مفتی جامعہ نظامیہ و مؤسس جامعہ انوار العلوم ابو الحسنات حیدرآباد و بانی ابو الحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر و اسلامک ویب سائٹ ضیاء ملت صاحب قبلہ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف فرما کر ہم تمام سامعین کے لیے آپ کے خطاب کا سننے کا موقع عطا فرمائیں۔ اب میں حضرت العلامہ مولانا محمد منیر الدین صاحب قبلہ بانی دارالعلوم الحرمین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حضور ضیاء ملت مدد اللہ العالیہ و صدر مفتی جامع نظامیہ کی گلدوش اور شال پوشی فرمائیں۔ اور میں حضرت ضمیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ حضرت قبلہ کی گلدوشی فرمائیں اور شال پوشی فرمائیں، اور تمام سامعین کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ اور مولانا حضرت اسحاق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور گلدوشی اور شال پوشی فرمائیں، اور تمام حضرات سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ حضرت قبلہ کے خطاب کے فوری بعد انشاءاللہ تعالی اذان ہوگی، اذان کے بعد عشاء کی نماز ہوگی، اور اس کے بعد آپ تمام حضرات کے لیے تبرک کا اہتمام کیا گیا ہے، یعنی کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ تمام لوگ اس سے استفادہ کر کے اپنے گھروں کو جائیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين، أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. پس وہ نور پاک رب العالمین پیدا ہوئے، مبدأ کونین و ختم المرسلین پیدا ہوئے، جان عالم قبلہ اہل یقین پیدا ہوئے، شکر عزت رحمت للعالمین پیدا ہوئے. دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا، دھوم تھی عالم میں خورشید کرم طالع ہوا، ہاں کریں تعظیم اب نور قدم طالع ہوا، ہاں کریں تعظیم اب نور قدم طالع ہوا. رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے، رفع ذکر پاک ثابت ہے کلام اللہ سے، مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہ لولا سے، مطمئن ہوتے ہیں دل ذکر شہ لولا سے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اور ان کے اسٹیج معزز مشائخ کرام، علماء اعلام، خطباء ذوی احترام، حفاظ صاحبان، دانشوران قوم ملت، مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ محبوب نگر کی سرزمین پر علم و عرفان کی کئی شمعیں جل رہی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نورانیت میں اور ازدیاد و اضافہ فرمائے. شیخ الاسلام امام محمد اللہ فاروقی بانی جامعہ قدس اللہ سرہ العزیز کے خصوصی فیوض و برکات سے اہل محبوب نگر بہت زیادہ مستفیض ہو رہے ہیں. ان کے وارثین علم و حکمت کے ذریعے سے آج کا یہ مبارک اجلاس جس مدرسے کی سالانہ تقریب کے ساتھ بقا کیا گیا ہے، وہ بھی جامعہ ہی کی برانچ اور شاخ ہے، اور اس کے بانی و مؤسس حضرت مولانا حافظ و قاری محمد منیر الدین صاحب چشتی حفیظہ اللہ، اسی دانش کدے علم و عرفان کے فیض یافتہ ہیں. اللہ رب العزت ہمارے ان علماء کرام کے علم و عرفان کی جو شمع جل رہی ہے اس کو ہمیشہ درخشاں رکھے، اور اس کی نورانیت سے خلق کثیر کو روشنی اور اجالے نصیب فرمائے. اور یہ ادارہ اور اس طرح کے جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں اہل سنت و جماعت کے، پروردگار تادور شمس و قمر انہیں جاری و ساری رکھے، اور یہاں سے جو امت کے نونہار کتاب و سنت کے انوار سے روشن و منور ہو کر نکل رہے ہیں، اللہ کرے کہ ہر ظلمت قدر ان کے وجود سے بقائے نور بنے، اور یہ اپنے خاندان والوں کے لیے بھی نفع بخش بنے اور ملک و قوم کے لیے بھی فیض رفع بنے. اللہ رب العزت ان حفاظ کلام مجید کے حفظ میں استحکام عطا فرمائے. ابھی جنہیں صبر سے اور خلعت سے نوازا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے فیوض و برکات سے انہوں نے اکتساب کیا، اور وہ قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے الحمدللہ اس درسگاہ سے فارغ ہوئے ہیں، اور جامعہ کی اسنادات انہیں عطا کی گئی ہیں. یقیناً بہت بڑے شرف کی بات ہے پڑھانے والوں کے لیے، انتظام کرنے والوں کے لیے، اور پڑھنے والوں کے لیے، اور صرف انہی کے اور ان کے گھرانے والوں کے لیے نہیں بلکہ تمام بستی اور علاقے والوں کے لیے بھی رحمت و برکت کی بات ہے. اس وجہ سے کہ آج دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، دنیا کے اندر تعلیم کا اور تربیت کا ایک شہرہ ہے. ہر کوئی اپنے اعتبار سے تعلیمی ترقی کے منصوبے بنا رہا ہے، تربیت کے خاکے تیار کر رہا ہے، اور دنیا کے اندر متعارف کرتا جا رہا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے رائج اور نافذ العمل کرنے کی کوشش کرتا جا رہا ہے.
دنیا کے اندر علم کے اعتبار سے جتنے بھی نظریات آئے ہیں، جتنے بھی طریقہ ہے علم متعارف کروائے گئے ہیں، ہم نے اس دنیا کے طریقوں کو دیکھا، ایک عرصے تک چلتے رہے، پھر اس کے اندر تبدیلیاں لائی گئیں، نصاب کو تبدیل کرنا پڑا، سلیبس میں تبدیلی لانی پڑی، یہ سمجھتے ہوئے کہ نہیں اب چونکہ حالات بدل گئے ہیں، تقاضے اب کچھ اور ہیں، ان تقاضوں سے ہم آہنگ سلیبس ہونا چاہیے، نصاب ہونا چاہیے۔ اس لحاظ سے نئی تحقیقات سامنے لائی گئی، ریسرچ ورک آگے بڑھا اور اس کے بہتر نتائج کو لوگوں کے سامنے لا کر ان کی خابیدہ صلاحیتوں کو جگانے کے لیے، ان کے اندر علمی شعور پیدا کرنے کے لیے نئے نئے کتاب سے لکھے گئے، کتابیں چھاپی گئی۔ لیکن عزیزان محترم کچھ عرصے کے بعد تبدیلیاں لائی گئی، پھر اس کے بعد نظریات بدل گئے، کہا گیا نہیں اس کے بجائے اس کو پڑھانا چاہیے، اب یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام جن کا ہم مبارک یوم میلاد منا رہے ہیں، جن کا تذکرہ جمیل کر کے اپنی روحوں کو جلا بخش رہے ہیں، وہ حبیب پاک علیہ السلام جو آج سے 1498 برس پہلے مکہ مکرمہ کی سرزمین پر آفتاب رسالت و نبوت کی شان کے ساتھ طلوع ہوئے اور آپ نے اپنی نورانی کرنوں سے عالم کے چپے چپے کو روشن و منور کیا، فرش سے لے کر عرش تک ہر سو اجالا پھیلا جن کے وجود گرامی سے، وہ حبیب پاک علیہ السلام نے جس علم کی شمع جلائی ہے، جو نصاب علم دنیا کو عطا کیا ہے خدا کی کتاب قرآن مجید کی شکل میں اور اپنی احادیث و سنتوں کی شکل میں، اس قدر تبدیلیوں کے باوجود دنیا کے ہر دور میں یہ مبارک تعلیم جیسے اس وقت کی آج بھی موجود ہے اور ویسے ہی فیض دے رہی ہے، جیسے قرن اول میں فیض دیتی رہی، جیسے پہلوں کو اس نے چمکایا آج بھی چمکا رہی ہے اور صبح قیامت تک چمکاتی جائے گی۔ ہر تغیر و تبدل اس بات کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ پہلے تجربہ کم تھا، تجربہ پر گیا تو تبدیلی آئی ہے، مگر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس وقت جو سبق پڑھایا ہے اور جو زبان اقدس سے فیض عطا فرمایا ہے، جو ارشادات کے ذخیرے امت کو عطا کیے ہیں، اے عزیزو اتنا طویل عرصہ بیت گیا، آج 1445 ہجری اور 26ویں ربیع الاول میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کی ہجرت پر 1445 سال ہوئے اور اس سے پہلے مکہ مکرمہ میں آقا کی آمد پر 53 برس گزرے تھے، وہ 53 اور 45 کو ملاؤ تو 98 بنتے ہیں، 1498 سال گزر گئے، یعنی 1500 کو 2 سال کم ہے، 2 سال کم 15 صدیاں بیت گئی آمد مصطفیٰ پر، میلاد مصطفیٰ پر، مگر میلاد کی دھوم مچ رہی ہے، اس میلاد پاک کی عظمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، خطیب خطبہ دے رہا ہے، شاعر اشعار کہہ رہا ہے اور واعظ واعظ کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں کو محسوس کر رہا ہے، اور قیامت تک اسکالرز آئیں گے، تحقیق کرتے جائیں گے، مقالے لکھتے جائیں گے، اپنے علم و فضل کے ذریعے سے اس عظیم ذات گرامی کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت و محبت پیش کرتے جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اتنے تغیرات کے باوجود، اتنی طویل مدت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ یاد ایسے ہی تازہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ طلوع ہوتا ہے، یوں لگتا ہے ابھی مصطفیٰ کی گرمگری اس کائنات میں ہوئی ہے، اتنا تازہ سبق کیوں ہے؟ یہ قرآن اتنا کیوں انسان کو گرما دیتا ہے، اتنا کیوں انسان کو تڑپا دیتا ہے کہ جس کی تلاوت پر آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے، انسان کو وہ حلاوت و لذت و چاشنی ملتی ہے، یہ سمجھ میں نہیں بھی آتا ہے تو طبیعت وجد کر رہی ہوتی ہے، کسی اور چیز کو پڑھنے سے انسان اکتا جاتا ہے، مگر اس کو جو پڑھتا جاتا ہے تو ذوق میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، کوئی چند آیات پڑھتا ہے اس کے بعد اس کا شوق بڑھ جاتا ہے، رکوع پہ رکوع پڑھتا جاتا ہے، پارہ پہ پارہ پڑھتا چلا جاتا ہے، اور جیسا جیسا پڑھتا جاتا ہے کلام مجید اس کی زندگیوں میں انقلاب سارے برپا کرتا چلا جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ماہ کو ہم یاد کر رہے ہیں، اس ماہ میں جلوگر ہونے والے حبیب کو یاد کر رہے ہیں، ایک جذباتی طور پر یاد کر رہے ہیں کہ واقعی کو ایسا انقلاب بپا ہوا تھا جس انقلاب نے ہمیں آمادہ کر دیا ہے کہ کچھ اور بھولے تو بھولے مگر نہ مصطفیٰ کو بھولے، نہ ان کی آمد کو بھولے، نہ ان کی ولادت کو بھولے، نہ ان کی بعثت کو بھولے، نہ ان کی رسالت کو بھولے، نہ ان کی نبوت کو بھولے، نہ ان کے کہے ہوئے جملوں کو بھولے، نہ ان کے کیے ہوئے کاموں کو بھولے، ان کی عطا بھی یاد رہے، ان کی ادا بھی یاد رہے، ان کا لب و لہجہ بھی یاد رہے، ان کا چلنا پھرنا بھی یاد رہے، اٹھنا بیٹھنا بھی یاد رہے، سونا جاگنا بھی یاد رہے، پڑھنا اور پڑھانا بھی یاد رہے، پہننا اوڑھنا بھی یاد رہے، ہر ادا حبیب پاک کی یاد رہے۔ یہی یاد دلوں کو انسان کے سرور بخت رہی ہے، ذہنوں کو عبور بخت رہی ہے۔ میرے عزیزو، یہ اس لیے کہ اللہ نے اس حبیب پاک کو
ایک خاص طبقے کے لیے یا خاص بستی کے لیے یا خاص قسم کے لوگوں کے لیے نہیں بھیجا، حبیب پاک کو سارے جہانوں کے لیے بھیجا، سارے انسانوں کے لیے بھیجا۔ اس لیے حکم ہو رہا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ اس سے پہلے انبیاء کرام در بدر ہوتے رہے، رسولان گرامی قدر تشریف لاتے رہے، انہوں نے بھی اپنی رسالت کا کلمہ پڑھایا ہے، انہوں نے بھی پیغام ہدایت پہنچایا ہے، انہوں نے بھی اللہ کی نازل کردہ کتاب کی آیتیں پڑھی ہے اور زندگیوں کو لوگوں کی سنوارا ہے، وحدانیت کا سبق پڑھایا ہے، تصور آخرت کا درس دیا ہے، انہوں نے بھی حلال و حرام کے اصول بتائے ہیں۔ لیکن عزیزان محترم، کسی پیغمبر کو یہ اذن نہیں تھا کہ سارے انسانوں کو مخاطب کر کے کہے اے سارے لوگوں میں تم سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ ان کو حکم تھا وہ کہیں کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اے مصر والوں میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اے یمن شام والوں میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اے فلاں علاقے والوں میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں، اے میرے خاندان والوں میں تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے بھیجا مگر ان کے لیے دائرہ علم و عمل کا رخ و ہدایت کا متعین کر دیا کہ یہ ایریا ہے، یہاں کام کرنا ہے، یہ کمیونٹی ہے، اس میں کام کرنا ہے، یہ پیریڈ ہے، اس پیریڈ تک کام کرنا ہے۔ اس کے بعد تمہارے بعد دوسروں کو بھیجوں گا، پھر ان کے بعد اوروں کو بھیجوں گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا حضرت آدم سے عیسیٰ تک علیہم السلام۔ ہر پیغمبر تشریف لائے لیکن انہوں نے ان کا چونکہ ایریا متعین تھا، ان کا زمانہ متعین تھا، قوم متعین تھی، انہوں نے پڑھایا تو صرف انہیں کو پڑھایا جو ان کی قوم میں داخل تھے، دوسرے کو ان کی درسگاہ میں شرکت کی اجازت نہیں تھی۔ ان کی درسگاہ میں آنے والے متعین تھے، ایک قوم کے لوگ تھے، ایک علاقے کے لوگ تھے، مگر ختم نبوت کا تاج پہنا کر میرے اور آپ کے آقا و مولا کو جب اللہ نے دھرتی پر بھیجا تو فرمایا میرے حبیب وہ انبیاء سابقین تھے جن کا زمانہ متعین تھا، جن کا مکان متعین تھا، جن کا علاقہ متعین تھا۔ حبیب آپ کو کسی علاقے کے خاص کر کے نہیں بھیج رہا ہوں، کسی زمانے کا تعین کر کے نہیں بھیج رہا ہوں، میرے مصطفیٰ تم تمام جہانوں کے لیے بھیجے جا رہے ہو، تمام زمانوں کے لیے بھیجے جا رہے ہو۔ اس لیے مصطفیٰ تمہیں اعلان کرنا ہے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ ذرا غور کیجئے رسالت کی عمومیت کو، پیغام کی شمولیت کو، اس کی تمامیت و کمالیت کو غور کیجئے، اس کی ابدیت و دوامیت کو غور کیجئے گا۔ ہر آیا آنے والا پیغام دے کر جب رخصت ہوا، مدت گزر گئی، پیغام میں تبدیلی آ گئی، لیکن وہ رسول گرامی وقار، وہ نبیوں کے سردار، وہ حبیب کردگار، وہ شافع روز شمار صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر جب آئے، چمن جہاں کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے، آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ تمام بہاروں پر چھا کر حبیب پاک نے اللہ کی کتاب پڑھائی، اللہ کا قرآن لوگوں کو پڑھ کے سنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کتاب کو حبیب پاک علیہ السلام کی نصاب کی کتاب بنا دیا اور فرمایا میرے حبیب اس کتاب کی تعلیم کے لیے ہم آپ کو بھیج رہے ہیں، اس کو پڑھ کے سنائیے، لوگوں کی اخلاقی زندگی کو سنواریے اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا کیجیے، اپنی نگاہ سے بھی پلائیے، اپنی زبان سے بھی فیض عطا فرمائیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کے حکم پر کھڑے ہو کر انہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے اللہ نے خود بھی فرما دیا میرے حبیب ہم نے آپ کو حکم دیا کہ آپ سارے لوگوں کی طرف مخاطبت کر کے کہیں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ ہم خود بھی فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری سنانے والے بنا کر بھیجا ہے، آگاہ کرنے والے بنا کر بھیجا ہے، متنبہ کرنے والے بنا کر بھیجا ہے، ہوشیار کرنے والے بنا کر بھیجا ہے۔ حبیب بشارتیں بھی سنانا آپ کا کام ہے، متنبہ کرنا بھی آپ کا کام ہے، توجہ ان کی حقیقت کی طرف مبذول کرانا بھی آپ کا کام ہے، بستوں کو اوج کمال تک پہنچانا بھی آپ کا کام ہے۔ ہم نے سب کی طرف آپ کو بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اب تک تو انسانی طبقات کی بات ہو رہی تھی، تمام انسانوں کی طرف مصطفیٰ کو بھیجا گیا، انسانی طبقات کے ہر فرد کی طرف بھیجا گیا۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکتوں والی ہے وہ ذات جس نے فرقان یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے والی کتاب قرآن مجید اپنے بندے خاص پر نازل فرمائی ہے، لیکون للعالمین نذیرا، یہ تمام عالموں کے لیے نذیر ہوں، تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والے ہوں، تمام جہانوں کی آنکھیں کھولنے والے ہوں، ان کے دلوں کے اندر نور منتقل کرنے والے ہوں، لیکون للعالمین نذیرا،
حبیب کو تمام عالموں کے لیے بھیجا گیا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے سراپر رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پہلے انسانی طبقات کے لیے فرمایا، تمام عالموں کے لیے دوسرے درجے میں فرمایا، گویا کہ اللہ یہ فرمانا چاہتا ہے حبیب میری ذات کے سوا جو کچھ ہے وہ سب آپ کی بعثت کے مخاطبین ہیں، آپ کی رسالت کے فیض یافتگان ہے۔ اس لیے مصطفیٰ علیہ السلام نے ایک اور اعلان بھی فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ۔ اب انسانوں ہی کی تخصیص نہیں ہے، آقا فرما رہے ہیں میں تمام مخلوق خدا کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور نبوت کے سلسلے کو ان کو مکمل کر دیا گیا۔ ذرا اور کیجئے گا، سارے کے سارے خلق خدا میں شامل ہستیوں کو، چیزوں کو مخاطب کر دیا، کہا ان سب کی طرف رسول بن کر بھیجا گیا، بنا کر بھیجا گیا ہے اس کو، ان سب کی طرف رسول بن کر آیا ہوں۔ اور ارسلت الی الخلق کا خلق کا مطلب کیا ہے؟ خالق کے سوا جو کچھ ہے خلق اور مخلوق ہی ہے، گویا ذات باری تعالیٰ مرسل ہوئی، مصطفیٰ رسول ہوئے اور ساری خلق رب کے سوا جو کچھ ہے مرسل الیہ ان کی طرف مصطفیٰ کو بھیجا گیا۔ پیغام رسول کی شان دیکھو آپ، پہلے پیغمبروں کو یہ نہیں فرمایا گیا، آخری پیغمبروں کو یہ فرمایا گیا ساری مخلوق کی طرف آپ بھیجے گئے ہو، اور آپ ساری مخلوق کی طرف بھیجے گئے ہو تو مخلوق میں سب کچھ ہے، انسان بھی ہے، جنات بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ کس نے مخاطب کیا تھا؟ انسانوں کے ساتھ جنوں کی جماعت کو۔ حبیب پاک کو حکم ہے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے اے انسانوں جنات کی جماعت سنو، اگر تم آسمان و زمین کے دائرے سے اور حدود سے جوانی کو اطراف سے نکلنا چاہتے ہو نکلو تو صحیح، کہاں نکل کر جاؤ گے؟ لا تنفذون الا بسلطان، تم کہیں نہیں نکل کر جا سکتے، جہاں جاؤ گے خدا کی قدرت ہی کے اندر رہو گے، اسی کے دائرے اختیار میں تم رہو گے، اس کے اقتدار سے تم نکل کر جا نہیں سکتے۔ لہذا سرکشی کو چھوڑو، اس کے حبیب جو آئے ہیں ان کا کلمہ پڑھ کے رب کی عبادت کرنے والے بنو۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے انسانوں جنوں کو اپنی فقط عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو گویا رسول پاک علیہ السلام سارے انسانوں کے لیے بھیجے گئے، ساری خلق خدا کے لیے بھیجے گئے، بشمول انس و جن و ملائکہ سب کی طرف مصطفیٰ علیہ السلام مبعوث فرمائے گئے۔ اب ذرا اس کو سمجھنے کے بعد آئیے دوسری بات کو سمجھیں، جس کو سب کے لیے بھیجا گیا ہے اور ہر دور کے لیے بھیجا گیا ہے اور صبح قیامت تک کے لیے بھیجا گیا ہے، عرصہ قیامت میں بھی جن کی رسالت کی شان ظاہر کی جائے گی، محشر کے بعد جب جنتی جنت میں جائیں گے تب بھی وہاں حبیب پاک کی شان کے جلوے ان پر کھلیں گے، دوزخی دوزخ میں جائیں گے تب بھی ان پر حبیب کی شان بتائی جائے گی۔ ایک روایت تمہید سنا دیتا ہوں تاکہ ذہن کے دریچے واضح ہو جائے اور گنبد خضرا کی ٹھنڈی ہوائیں ہمارے ذہن و دماغ کو تازگی بخشے۔ سنو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و عظمت کا عالم کیا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اندر جو علم و معرفت کی شمع یہاں جلائی ہے، سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ مواہب لدنیا کے حوالے سے انوار احمدی میں روایت ذکر فرماتے ہیں کما رویہ ان قوم من حملة القرآن يدخلونها فينسيهم الله ذكر محمد صلى الله عليه وسلم حتى يذكرهم جبرائيل عليه السلام فيذكرونه فتخمد النار وتنزوي عنهم۔ روایت میں آتا ہے حافظان قرآن کی ایک جماعت جہنم میں داخل ہوگی تو اللہ ان سے اپنے حبیب کا نام مبارک اور ذکر مبارک بلا دے گا۔ اب تک تو یہ سنے کہ حافظ قرآن بخشائیں گے، ان کے ماں باپ کے سروں پر نور کے تاج سجائے جائیں گے، وہ نہ صرف یہ کہ خود بخشے جائیں گے بلکہ سفارش کر کے خاندان والوں کو بخشائیں گے۔ مگر یہ حدیث تو ہمیں چونکا دے رہی ہے، ہمیں یہ حدیث بیدار کر رہی ہے کہ حافظان قرآن کی جماعت جہنم میں جائے گی اور جہنم میں جانے کا سبب قرآن بھولنا نہیں ہوگا، صاحب قرآن کا ذکر بھولنا ہوگا۔ آج ہم جو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایسے مدارس و جامعہ جہاں قرآن بھی پڑھایا جاتا ہے، صاحب قرآن کا ادب بھی سکھایا جاتا ہے، وہ خدا کا فضل سمجھو، خدا کا انعام سمجھو، ورنہ صرف قرآن پڑھ لینا، قرآن سینوں میں بسا لینا، اگر کوئی آیت کرتا بخشش و نجات کی سند دیتا تو وہ حفاظ کو کبھی جہنم میں نہ بھیجا جاتا۔ حدیث کے الفاظ سنو کہ ان قوم من حملة القرآن، قرآن کے حاملین کی ایک قوم یدخلونها اس میں جائے گی، پہلے دوزخ کا ذکر ہے، ضمیر اس کی طرف جا رہی ہے، انا جہنم میں جائے گی، فَيُنْسِيهِمُ اللَّهُ ذِكْرَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی شانیں
استغنا کا جلوہ دیکھو، وہ خدا کی بے نیازی دیکھو، اس کو پکار رہے تھے پکارنے دیا، اس کا نام لے رہے تھے لینے دیا، اس کی آیتیں پڑھ رہے تھے پڑھنے دیا، مگر جب عشق و محبت رسول کو سینوں سے نکال دیا تو یاد مصطفیٰ ذہنوں سے مٹا دیا، حبیب کی یاد کو دلوں سے نکال دیا اور بھلا دیا مصطفیٰ کی یاد کو۔ فرمایا فرشتوں ان کو میرا قرآن یاد ہے، یہ بھول میں ہے، صرف قرآن بخشائے گا، ان کو نہیں معلوم قرآن جبریل نے ان کو لا کر نہیں دیا تھا، میرے مصطفیٰ کے پاس لے کر آئے تھے، میرے حبیب کو کیسے سنایا تھا۔ تو میرے حبیب علیہ السلام پر میں نے اپنا کلام پاک نازل فرمایا، وہ میرا حبیب ہے جو اس کلام کے بوجھ کو اٹھا کر ہلکا کر دیا اپنی امت کے لیے، اور لوگ پڑھنے لگ گئے، لوگ یاد کرنے لگ گئے، اسی کے مقام کو سمجھایا جا رہا ہے۔ اس حبیب کو انہوں نے فراموش کیا، ان کی کیا مجال کہ یہ بھول جائیں، یہ تو بے ادبی کی پاداش میں نے بھلا دیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں میلاد میں مصطفیٰ یاد نہیں آتی، تمہیں یاد آتی، ربیع الاول کا مہینہ آیا گزر گیا، ہمارے پاس ایسی کوئی یاد کی مجلس نہیں سجائی جاتی، تم کون ہوتے بابا سجانے سے رکنے والے؟ یہ حدیث کے الفاظ سنو، فَيُنْسِيهِمُ اللَّهُ ذِكْرَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے اس قہر سے اللہ ہم کو آپ کو بچائے۔ یہ کتنا بڑا قہر ہے، قرآن تو یاد رہ رہا ہے، مصطفیٰ کا نام یاد نہیں رہتا، یعنی مطلب قرآن میں محمد رسول اللہ یاد نہیں ہوگا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم یاد نہیں ہوگا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد یاد نہیں ہوگا، بما نزل علی محمد یاد نہیں ہوگا، وما محمد الا رسول یاد نہیں ہوگا، شان مصطفیٰ سے متعلق آیات یاد نہیں ہوگی۔ ایک لمحے کے لیے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں، ایسا کیوں ہوتا ہوگا؟ قرآن میں سے حضور کا نام ہمیں یاد نہیں ہوتا ہوگا، جو قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے قرآن یاد ہے تو یہ بھی یاد ہونا چاہیے۔ کیا ایسی ثقیل آیتیں ہیں، کیا متشابہات کی آیات ہے، کہ یوشیکم اللہ والی آیت ہے، کیا آیت مداینہ ہے، کیا وہ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا کی آیت ہے، کیا سورہ جن ہے، کیا سورہ ہود ہے؟ کیا ایسے متشابہات ہے کہ کذبت قوم نوح المرسلین تسلسل چل رہا ہے، شاید بھول گئے ہوں گے، ادھر سے ادھر پٹکی کھا گئے ہوں گے؟ نہیں، جو ناموں میں جو مصطفیٰ کے ناموں پر مشتمل آیات ہے انتہائی سہل ہے، اس میں متشابہ کسی کو بھی نہیں، تشابہ کسی کو بھی نہیں ہوتا، وہ متشابہ لگنے والی آیتیں بھی نہیں ہے، پھر کیوں بھول جائیں گے؟ کیوں بھول جائیں گے؟ پتہ یہ چلا کہ پڑھانے والے جب پڑھا رہے تھے تو ان آیات کی طرف زیادہ ذہن متوجہ ہونے نہیں دیے، اس کے مضمون کی طرف ذہن جانے نہیں دیے، اللہ کے حبیب کے کلام کو، اللہ کے حبیب پر جو کلام کو اللہ نے نازل کیا ہے، اس کلام کو جب پورا یاد دلانے کے بعد چند آیتوں کو چنتے ہیں تاکہ مجالس میں قرات کے طور پہ پڑھی جائے، تاکہ امامت کے لیے بچے اس کو اچھی طرح یاد کر کے پریکٹس کر کے پڑھیں، تو ان کو یہ خیال کبھی نہیں آیا شان رسالت کی آیتیں یاد دلائی جائے، مختلف مضامین کی آیتیں چن کے یاد دلاتے رہے، مگر انہی آیتوں سے نظریں پھراتے رہے جن میں شان مصطفیٰ کا بیان ہے، جس میں عظمت مصطفیٰ کا بیان ہے، جس میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کا بیان ہے، وما هو علی الغیب بضنین کی آیت ہے، وعلمک ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظیما کی آیت ہے، جس میں رسول پاک کی شان نورانیت کا بیان ہے، قد جاءکم من اللہ نور، یہ آیت اور جس رکوع میں ہے وہ رکوع یاد نہیں ہے، باقی اس سے پہلے کا رکوع یاد، اس کے آگے کا رکوع یاد ہے، جس میں رسول پاک کی عظمت پر انتہائی وضاحت کرنے والی آیتیں جو مضمون کے اعتبار سے پورے قرآن کریم میں شان رسالت کو ہائی لائٹ کرنے والی ہے، وہ یاد نہیں ہے، وہ یاد نہیں دلائی جا رہی ہے، تو اللہ بھی بتا رہا ہے تم اختیار سے یہاں بھول رہے ہو، کل قیامت میں تمہارا اختیار نہیں چلے گا، تمہارے سینوں سے میں بتا دوں گا، اب حکم دوں گا جاؤ پھر تو لے جاؤ یہ دوزخ میں ڈالو۔ سبحان اللہ، یہ سوچنے کی بات ہے، ٹھنڈے ماحول میں سوچنا چاہیے ان اطالب حضرات کو، ان معلمین کو، ان مدرسہ چلانے والوں کو کہ جو فقط قرآن کا علم لے کر کھڑے ہو گئے، انہیں سمجھنا چاہیے قرآن انہی کو بخشائے گا جن کے سینوں میں صاحب قرآن کی محبت۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ بھی جبریل علیہ السلام لائے، وہ جبریل لا کر مصطفیٰ کو دے کر نہیں بھولے، تم مصطفیٰ سے لے کر بھول جاتے ہو، وہ حبیب پاک علیہ السلام تک قرآن پہنچا کر حبیب کو نہیں بھولے، اور قرآن لے کر بھول جا رہے ہو۔ سنو اب کیا ہوتا ہے آگے، قرآن یاد ہوگا مگر صاحب قرآن کا نام مبارک اللہ بھلا دے گا، اور کہاں بھیجے گا ان کو؟ بولیے دوزخ میں۔ ایسا نہیں دوزخ کے قریب لے جا کے کھڑا کرو پھر اس کے بعد تھوڑا سا ان کو ڈراؤ پھر لے آؤ، نہیں فجدخلوا نہا ہے،
فَيَقْتَرِبُونَهَا دوزخ کے قریب جائیں گے، داخل ہوں گے دوزخ میں، اور دوزخ میں داخل ہوں گے تو دوزخ کیا چومے گی، کیا کرے گی؟ کیا وہ بھی کوئی خلاف پہنائے گی؟ اگر پہنائے گی بھی تو اس کی خلاف آگ پر آگ کے شعلوں پر مشتمل ہوگی. جب وہ اپنی خلاف پہنائے گی تو حال ان کا کیا ہو رہا ہوگا؟ ساری خلافیں اتر چکی ہوگی، ساری کمرے نکل چکے ہوں گے، ایسی صورتحال ہوگی. پھر اللہ ہی کو رحم آئے گا، اللہ جبرائیل کو بھیجے گا، جبرائیل ذرا جاؤ تو صحیح ان نادان بچوں کو سمجھاؤ. اس لیے کہ جو گمراہی میں زیادہ سرغمے بن جاتے ہیں ان پر اللہ کی رحمت کی نظر نہیں ہوتی. جو ابتدائی درجے میں ابھی بھٹک رہے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا دھکا دیا جاتا ہے اور تھوڑا سا چرکا دیا جاتا ہے، پھر کھینچ لیا جاتا ہے. اللہ فرمائے گا جاؤ جبرائیل، ابھی یہ مبلغین نہیں بنے تھے، یہ ہلکے پھلکے مزاج کے وجہ سے بھٹک گئے تھے. جیسے بعض لوگوں کی طبیعتوں میں سادہ لوہی کی وجہ سے ان کی بھی سنیں گے ان کی بھی سنیں گے کا خیال آتا ہے. ارے سننے میں کیا حرج ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو یہ کلپ جو آج آ رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے گھر گھر تک تمہارے پاس پیغام پہنچ رہا ہے. جدھر سے بھی آئے، جس کے ویورز زیادہ ہے، سننے کی کوشش مت کرو. ذرا یہ بھی معلوم کرو اپنے علماء سے، اپنے مشائخ سے کہ ان میں کون صحیح العقیدہ ہے، کون سیئ العقیدہ ہے، کس کا عشق رسول میں اونچا مقام ہے، کون صرف لفظ کے حد تک بات کر رہا ہے اندر سے سینہ خالی ہے. ذرا اس کا بھی جائزہ لو. ایسا نہ ہو کہ اس کی بدعقیدگی تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو. کہہ رہے نہیں ہم تو بڑے فہم کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، ہم اچھے برے میں تمیز کر سکتے ہیں، ہم دنیا کی چیزوں میں مشاق ہیں، یہ تو دین کی باتیں ہم سمجھ سکتے ہیں. ایسا ہی بھولے پن میں جو پٹ گئے ان میں سے یہ ہوں گے. اللہ جبریل کو بھیجے گا جاؤ جبرائیل. حضرت جبریل آئیں گے، کہاں آئیں گے؟ ان حافظان قرآن کے قادوت میں آئیں گے. حتیٰ یذکرہم جبرائیل علیہ السلام، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام انہیں یاد دلائیں گے ذات مصطفیٰ کی. انہیں سمجھائیں گے نادان بچوں تم نے کیسے بھلا دیا اس حبیب کو جس حبیب کو ہم نے کبھی نہیں بھولا. تم قرآن لے کر کیسے بھول گئے؟ ہم قرآن دے کر نہیں بھولے. ذرا یاد کرو مصطفیٰ کو کہیں گے. اب ذرا انداز دیکھو، بخشش خداوندی کا دریا جوش میں کب آ رہا ہے یہ دیکھو، رحمت الہی کی برسات کب برس رہی ہے یہ دیکھو، آگ کے شعلے بجھ کب رہے ہیں یہ دیکھو. کہیں گے جبرائیل یاد کرو مصطفیٰ کو. پھر آگے فَيَذْكُرُونَهُ، تو وہ اسی لمحہ مصطفیٰ کو یاد کرنے لگیں گے، مصطفیٰ کا ذکر کرنے لگیں گے. کہاں ہو رہا ہے؟ دوزخ میں ہو رہا ہے. یہاں باقاعدہ شعور جاگ رہا ہے، علم آپ کا حاضر ہے، ہوش و حواس قائم ہے. یاد کرو تو کہہ رہے ہیں نہیں اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے. اور وہاں پر اللہ بتا رہا ہے جبرائیل جاؤ یہ سب کچھ یاد کیے ہوئے ہیں مگر میرے حبیب کو بھول گئے، ذرا جا کر میرا حبیب یاد دلاؤ. جیسے ہی مصطفیٰ کو یاد دلائیں گے ان کی آنکھیں کھلے گی اور جب پتا چلے گا واہ یہ مصطفیٰ کو بھولنے کی یہ سزا ہے. فَيَذْكُرُونَهُ، عربی زبان میں تعقیب کے لیے آتا ہے. جبریل جیسے ہی یاد دلائیں گے یہ تھوڑا غور بھی نہیں کریں گے، بلا وقفہ مصطفیٰ کو یاد کرنے لگ جائیں گے، بلا تاخیر حبیب کا نام لینے لگ جائیں گے. جیسا ہی نام مصطفیٰ لے رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے محمد رسول اللہ، وہ پڑھ رہے ہوں گے وما محمد الا رسول، وہ پڑھ رہے ہوں گے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، وہ پڑھ رہے ہوں گے یاسین والقرآن الحکیم، وہ چن چن کر ان آیات کو پڑھ رہے ہوں گے جن کو یہاں نہیں پڑھا کرتے تھے. یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اس طرح سے شان ہے مصطفیٰ کی جو آیات روشنی دینے والی دنیا کے لیے عقیدوں میں اجالا دینے والی ہے وہ پڑھ رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ. نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہوں گے. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. کن کن کلمات سے حبیب کو یاد کر رہے ہوں گے. فَيَذْكُرُونَهُ، یہ یذکرون مضارع کا صیغہ ہے. بس یاد کریں گے بھی یاد کرتے رہیں گے. اللہ یاد کروائے گا جتنا اللہ کو منظور ہوگا، ذکر کروائے گا. اس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے؟ فَتَخْرُجُ النَّارُ وَتَنْزَوِي عَنْهُمْ، ذکر مصطفیٰ ہوتا رہے گا. اس کی برکت یہ ہوگی آگ بجھائے گی، جو شعلے آگے بڑھ رہے ہیں وہ پیچھے ہٹ جائے، سمٹ جائے گی. کیا سمجھے بھائی؟ نام مصطفیٰ کا وہ فیض کہ اس جہاں میں تو کیا وہ مقام جہاں جانے کے بعد بچنے کی سبیل نہ رہے. قرآن پڑھنے کے بعد جہاں بھیجا گیا اتنا قہر خداوندی میں مبتلا کیا گیا مگر وہ قہر مہر میں بدل رہا ہے تو حضور کے نام پاک کی برکت سے وہ مہربانی میں بدل رہا ہے. مہر کے معنی مہربانی کے ہے تو اس کا قہر مہر میں کب بدلا؟ جب حبیب پاک کو یاد کیا گیا، مصطفیٰ کو پکارا گیا. تو کیا سمجھے؟ حبیب پاک علیہ السلام جن کی شان رسالت کی عظمت صرف دنیا میں نہیں ہے، قبر کے تیسرے سوال کے جواب کے حد تک اور وہاں جنت کا باغ بنانے کے حد تک ہی نہیں ہے، صرف
محشر کے میدان کے حق کی نہیں ہے، جنت میں جا کے حضور کو یاد کریں گے یہی بات نہیں ہے، جہنم میں بھی جب بخشش خداوندی کو حاصل کرنا ہوگا، حکم ہوگا میرے حبیب کو یاد کرو، میرے محبوب کا ذکر کرو، وہ ذکر ہے رسول پاک علیہ السلام کا، فَيَذْكُرُونَهُ فَتَخْرُجُ النَّارُ وَتَنْزَلِي عَنْهُمْ، حبیب کو یاد کرنے لگیں گے، آگ بجھ جائے گی اور جو آگے آ رہی تھی وہ سمٹ جائے گی، پیچھے ہٹ جائے گی۔ اللہ رب العزت ظاہر کر رہا ہے دیکھو میرے حبیب کا یہ مقام و مرتبہ۔ تو یہ واقعہ کب ہوگا؟ قیامت میں ہوگا، جب ہم جائیں گے قیامت میں تب یہ ہوگا نا۔ اب ہمیں کیسے پتا چلا؟ وہ غیب کا نبی کا احسان دیکھو، ان کی مہربانی دیکھو، ہونے والے واقعے کو پہلے سنا دیا تاکہ اس کا حصہ تم اور ہم نہ بنو۔ فرمایا ایسا ہوگا تم وہ نہ بنو، یہیں سے اپنے آپ کو سنبھالو، یہیں سے اپنے آپ کو سنبھالو۔ یہ سمجھ کر کہ قرآن کہیں سے بھی پڑھ لے تو کیا ہوتا ہے، دیکھ لیں گے قرآن تو پڑھ لے گا، ارے بھائی بنیاد جس کی ہے وہ کیا ہونی چاہیے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ادیبوا اولادکم علی ثلاث خصال، حب نبیکم وحب آل بیتہ وتلاوۃ القرآن۔ جامع صغیر میں امام سیوطی نے اس روایت کو کوٹ کیا ہے۔ سیدی شیخ الاسلام بامی جامعہ میں مقاصد الاسلام کے حصوں میں سے پہلے حصے میں اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے بچوں کی تین باتوں پر تربیت کرو، ان کو اپنے نبی علیہ السلام کی محبت سکھاؤ، ان کے اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ اور ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ تو جو قرآن پڑھنے پر تو توجہ مرکوز کیے، پہلے کی دو باتوں کی طرف توجہ مرکوز نہ کیے، ان کے لیے پچھتاوا اور ندامت۔ جو عشق رسول پاک کو سینوں میں بسا کر، حب رسول پاک سے سرشار ہو کر، اہل بیت اطہار کی محبت سے اپنے آپ کو گرما کر قرآن پڑھے، قرآن مجید ان کے سینوں میں نور منتقل کیا، اور قرآن ان کے ظاہر کو بھی چمکایا، باطن کو بھی چمکایا۔ قبر و حشر میں قرآن ان کے لیے شفاعت کرنے والا ہوا، شفیعاً لأصحابہ، اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعاً لأصحابہ۔ قرآن پڑھتے رہو اس لیے کہ یہ قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے بروز محشر سفارش کرنے والا بن کر آئے گا۔ تو قرآن بخشوا بھی رہا ہے اور قرآن جہنم میں پہنچا بھی رہا ہے۔ قرآن مجید بتا رہا ہے، ذرا سنو، جس کے اوپر ہم کو نازل کیا گیا تم نے ان کی عظمت کو دل میں نہ بسا کر ہم سے فیض لینا چاہا، تمہاری دنیا کے فائدے تو تم کو مل گئی، اس کی وجہ سے عزت مل گئی، شہرت مل گئی، نذرانے مل گئے، اس کی وجہ سے مساجد مل گئی، اس کی وجہ سے بہت زائد دنیا کے نفع تم نے حاصل کر لیے، مگر یہ دنیا کا نفع تم نے جیسے حاصل کر لیا، یہاں کا نفع صرف اور صرف ان کو ملے گا جو حبیب پاک کی وفاداری میں قرآن پڑھے ہوئے ہوں گے، حبیب کے غدار بن کر نہیں، وفادار بن کر، اطاعتشار بن کر پڑھے ہوں گے، جانثار بن کر پڑھے ہوں گے۔ تو لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ ان مبارک جلسوں سے مختلف قسم کے مقاصد جہاں وابستہ ہے، اس مقصد یہ بھی ہے دلوں میں حبیب پاک کی محبت کو مزید بڑھایا جائے اور عشق رسول پاک میں روحوں کو تڑپایا جائے۔ رسول پاک علیہ السلام کا یہ فیضان اس جہاں میں بھی اس جہاں میں بھی، حتیٰ کہ جلتے ہوئے دوزخ کے شعلوں میں بھی ذکر حبیب پاک نے حلاوت بھی دی ہے اور ٹھنڈک بھی دی ہے، اس کو بجھانے کے لیے وہ نام پاک ذریعہ اور وسیلہ بھی بن کر ظاہر ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر وہ رسول ہیں جن کو اللہ نے قیامت تک ہر آنے والے زمانے کے لیے بھیجا ہے اور فرمایا میرے حبیب آپ کہہ دیجئے میں ساری مخلوق کی طرف رسول بن کر آیا ہوں، اور ان پر نبیوں کے سلسلے کو ختم فرمایا گیا ہے۔ تو میں یہ تمہیدی طور پر روایت کے ذریعے سے یہ سمجھانا چاہا کہ قرآن مجید بھی نور انہی کے دلوں میں داخل کرتا ہے جن کے دل میں حب رسول کا سرچشمہ ہوتا ہے، جن کے دل حب رسول سے سیراب ہوتے ہیں۔ اب آئیے وہ رسول پاک علیہ السلام نے کیسا حسین انقلاب برپا کیا اس کائنات میں۔ جیسے میں نے عرض کیا آج سے 1498 برس پہلے مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، پھر اللہ کے رسول علیہ السلام مکہ مکرمہ میں 40 برس کی عمر شریف میں آپ اللہ کے پیغام کو کر کے لوگوں کو سنانا شروع کرتے ہیں۔ تو گویا کہ اب کے لحاظ سے ہم اگر دیکھیں تو 1458 برس پہلے قرآن کے نزول کا دور شروع ہوا، تو اس قرآن کے نزول پر 1458 سال گزر گئے۔ کتنے؟ تو 14.5 صدیاں بیت گئی۔ ایک کتاب پڑھائی گئی مصطفیٰ کی طرف سے اور اس کی تفسیر حدیثوں کے ذریعے سے سنائی گئی، اتنا پیریڈ طویل گزر گیا۔ مگر آج بتاؤ کوئی بھی نیا سے نیا مسئلہ، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے رونما ہوا ہو یا سائنٹیفک دنیا کی وجہ سے رونما ہوا ہو
یا سیٹلائٹ کی وجہ سے رونما ہوا ہو، چاہے وہ طب کا مسئلہ ہو، چاہے بزنس کا مسئلہ ہو، آن لائن ٹریڈنگ کی بات ہو، امیزون کی بات ہو، یا پھر یہ کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی بات ہو، ڈی این اے ٹیسٹ کی بات ہو، یا ہواؤں اور فضاؤں پہ پرواز کرنے والے سیاروں کی بات ہو، راکٹ کی بات ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، حتیٰ کہ دریا کے اندر جو لوگ اب تک سمجھ رہے تھے کہ تیرا جاتا ہے، اب تو گاڑیاں بھی چلائی جا رہی ہے، اب اندر کے کوئی مسائل پیش آئیں اور وہ اگر کہیں ان مسائل کا حل چاہیے، تو بخدا اتنی طویل مدت گزرنے کے باوجود ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے ہیں، دنیا والوں تم نیا مسئلہ لاؤ، ہم مصطفیٰ کے غلام انہی کی احادیث میں اس کا حل بتائیں گے۔ تو کیا مطلب؟ حبیب نے جو درس دیا ہے، تبدیلیاں دنیا میں آتی رہی، ہر سلیبس بدلتا رہا، مگر کبھی مصطفیٰ کی حدیث نہیں بدلی، مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدلا، خدا کا قرآن نہیں بدلا۔ اللہ نے بتایا میں نے اس لیے نہیں بدلنے دیا کہ میرے حبیب کو میں نے ہر زمانے کے تقاضے کا علم دے کر بھیجا، میرا حبیب جو پڑھایا ہے ہر دور کے ذہن کو سامنے رکھ کر پڑھایا ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام کو چونکہ قیامت تک آنے والی قوم کی اصلاح کرنا تھا، اس لیے کتنی بڑی ذمہ داری آپ کے کندھوں پر آئی۔ جتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اتنا ہی بڑا کام اور اتنی بڑی مہم سازی ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام صرف محبوب نگر والوں کو نہیں دیکھ رہے تھے، حیدرآباد والوں کو نہیں دیکھ رہے تھے، میرے آقا قیامت تک آنے والی آپ کی میری نسلوں کو دیکھ رہے تھے، کس کی نسلیں بڑھے گی، کس کی نسلیں کٹے گی اور کون سی فصلیں اگے گی۔ مصطفیٰ کو ہر چیز کا علم اللہ نے بخشا تھا، اس لیے فرمایا قرآن کے ساتھ کا ذکر وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے حبیب اللہ نے آپ پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی۔ ارے کتاب پڑھائی جاتی ہے، حکمت تو وہ دلوں میں منتقل کی جاتی ہے۔ میرے حبیب میں نے کتاب کا بھی معلم بنایا، حکمت کا بھی معلم بنایا۔ کتاب میرا قرآن ہے، حکمت آپ کا فرمان ہے، مصطفیٰ میں نے دونوں بھی آپ کو دیا ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، اور جو آپ نہیں جانتے تھے وہ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا جو نہیں جانتے تھے وہ سکھایا؟ کتاب کا ذکر آیا، حکمت کا ذکر آیا تو ساری باتیں آ گئی، مگر اللہ سمجھا رہا ہے آنے والے دور میں سائنس ترقی کرے گی، ٹیکنالوجی کی وجہ سے نئی نئی چیزیں آئیں گی۔ آگے والے دور میں سے کوئی کمبخت کہیں یہ نہ کہے قرآن پڑھایا تھا، یہ سائنٹیفک دور کی باتیں کہاں بتائی تھی؟ اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ، مصطفیٰ آپ کو آپ کے رب نے صبح قیامت تک آنے والوں کا معلم بنایا ہے۔ وہ کیسا معلم ہوگا جو آنے والے شاگردوں کی صلاحیتوں کے لحاظ سے علم منتقل نہ کرتا ہو۔ اس لیے جتنے ادوار کے اندر علوم کی چشمے پھوٹے گئے وہ سارے علوم آپ کے دربار میں اے اللہ حبیب پاک دے دیے گئے ہیں، آپ کے سینے میں منتقل کر دیے گئے ہیں، ہدایت دیے گئے۔ ایسا نہیں کہ وہ غیب کے علم کی بات ہے تو اہل سنت و اہل بدعت کے مابین جھگڑا شروع ہو۔ میں ساری جہاں کی قوم سے کہہ رہا ہوں، صرف ایک دو مخفی باتوں کی بات نہیں ہے۔ اگر تم غیب کی حد تک کی بات پر کر رہے ہو تو آؤ تم کوئی نیا مسئلہ لاؤ جس کو تمہارے باپ اور دادا بھی نہ جانتے ہو، تمہارے گھر میں پیدا ہوا لاؤ۔ تم کہو گے مصطفیٰ جانتے تھے یا نہیں، ہم کہیں گے ان کی حدیث میں اس کا اشارہ موجود ہے۔ ایسا ہی نہیں بول کے چلے گئے پھر اس کے بعد شاید آپ کو ملتے ہی نہیں ہوں گے، نہیں جانے میں خادم ہے دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ جب چاہے آؤ، دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں، جس رسول پاک کے تعلیم کتاب و حکمت کے فیضان کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ رسول کائنات میں ایسی درسگاہ بنائے ہیں، ایسی دانشگاہ بنائے ہیں جس دانشگاہ میں ہر شخص کو آنے کی اجازت تھی۔ دنیا میں کوئی اپنے مدرسے میں ہر کوئی ہر ایک کو نہیں بلاتا، جتنی اس کی استعداد ہے اس کے لحاظ سے اپنے پاس پڑھنے والوں کو بلاتا۔ استاد سے زیادہ صلاحیت والا شاگرد آ گیا تو خیر خبر اس کی لے لیتا، تو کہتا ہے کہ نہیں اس سے زیادہ نہیں، یہ ہے میری نالج، یہ ہے میرے علم کا معیار۔ اور ہر کوئی نہیں کہتا جو چاہے پوچھو، اس لیے کہ خالی میراث کے دلائل پہ پوچھے تو ذہن میں حاضر بولیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی میراث کے مسائل کو پوچھ لے، ہو سکتا ہے کوئی طب کے مسائل کو پوچھ لے، ہو سکتا ہے سرجری کی باتیں پوچھ لے، ہو سکتا ہے کوئی اور باتیں وہ پوچھے جس کو ہمارے ذہن میں مستحضر نہیں رکھا ہو۔ کہاں کا اعلان کر کے پھنسیں گے؟ نہیں، مگر حبیب پاک کی ذات گرامی ہے جو کھڑے ہو کر کہہ رہی ہے اے لوگو جو چاہو پوچھ لو، فواللہ لا تسألونی عن شیء الا خبرتکم بہ ما دخل فی مقامی ھذا، جو جی میں آئے پوچھ لو، سلونی ما شئتم سلونی عما شئتم، جس چیز کے بارے میں پوچھنا ہو پوچھ لو، قسم خدا کی جو پوچھنا چاہتے ہو اسی جگہ پر جہاں ٹھہرا ہوا ہوں ٹھہرے ٹھہرے ہی تم کو بتاتا جاؤں گا۔ یہ نہیں کہوں گا کہ جبریل آئیں گے تو بولوں گا، یا 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے گر گراؤں گا وہی آئی تو بولوں گا، وہی تو آتی ہی ہے، مگر اس وقت تم سب
کو سنانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے میرے سینے کو علم کا وہ بنزینہ بنایا ہے. الم نشرح کا صدر کہہ کر سینے میں وہ علوم اڑے ہیں جو پوچھنا ہو پوچھ لو, جو پوچھو گے وہ میں تمہیں بتاؤں گا. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, امام ترمذی نے تو باب بھی قائم کیا اب باب الفتن میں, باب ما جاء ما اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ بما هو کائن الی یوم القیامہ. عنوان حدیث کا ہے جو آئی اس مضمون کے تحت کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بتلایا جو قیامت تک ہونے والا تھا وہ بتلا دیا. یہ عنوان ہے امام ترمذی کا. امام ترمذی جامع نظامیہ کے مکتب فکر کے نہیں ہیں, نثار انہی کے فیض یافتگان ہیں. وہ عنوان قائم کر دیے جو قیامت تک ہونے والا ہے مصطفیٰ نے بتلا دیا. اصحابہ اپنے شاگردوں کو بتلایا. کیسے معلم کتاب و حکمت ہے, دیکھو آپ اپنے شاگردوں کو کیسی فیاضی سے پڑھا رہے ہیں. یہی نہیں اس وقت کی چیزیں سمجھا رہے ہیں. بما ہوا کائن الی یوم القیامہ, قیامت تک جو ہونے والا ہے. تم کہو گے راکٹ کی پرواز ہے, کہا اس کو بھی پڑھایا میرے مصطفیٰ نے. تم کہو گے سیٹلائٹ کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے ہیں, اس کو بھی میرے مصطفیٰ نے پڑھایا. بما ہوا کائن الی یوم القیامہ. اور کیسے پڑھایا؟ حضرت ابو سعید خدری راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام عصر کی نماز پڑھا کر ہمیں قیام فرما ہوئے اور حضور علیہ السلام بتلانے لگے یہاں تک کہ قیامت تک جو ہونے والا ہے اس میں سے ہر چیز آپ نے بتا دی. فلم یدا شیئا, نہیں چھوڑی کوئی چیز. یکون الی یوم القیامۃ الا اخبرنا بہ, قیامت تک ہونے والی چیزوں میں کوئی چیز نہیں چھوڑی, ہر چیز ہمیں بتا دی. نفی اور اس بات کے علماء کرام غور کر سکتے ہیں اس بات کی طرف. کیا حضور پاک علیہ السلام کے صحابی فیاضی سے اس علم رسول کو بیان کر رہے ہیں؟ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو ہمارے بچے سچے وہ ہوتے ہیں جو اپنے اساتذہ کے پڑھائے ہوئے علم کو بی آئی نہیں منتقل کریں تو ہم کہتے ہیں واقعی فارغ التحصیل اپنے مرکز علم کا وفادار ہے کہ جو علم پڑھا ہے اس کو پھیلا رہا ہے. تو قربان جاؤ جس درسگاہ میں مصطفیٰ نے اپنے شاگردوں کو پڑھا کر تیار کیا وہ بھی کیسی فیاضی سے دنیا کو بتا رہے ہیں. ہمارے رسول علیہ السلام ہم میں کھڑے ہوئے, ارے ہر وقت کی بات کو رہنے دو, ایک خطبے کا ذکر کر کے کہتے ہیں ایک خطبہ, وہ بھی کتنا عصر کے بعد, عصر سے مغرب تک کتنا ٹائم ہوتا ہے, مگر اتنے وقت میں مصطفیٰ نے ایک نشست میں پڑھایا اتنا پڑھایا کہ قیامت تک ہونے والی کوئی چیز نہیں چھوڑی, ہر چیز کا ہمیں علم دے دیا. یاد رکھا وہ جس کو جو یاد رکھا, بھول گیا وہ جو بھول گیا. حفظہ من حفظہ ونسیہ من نسیہ اور کما قال. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس درسگاہ کی ہم بات کر رہے ہیں, جس دانشگاہ کی ہم بات کر رہے ہیں, جس کے معلم کی ہم بات کر رہے ہیں, جن کی جلوہ گری کے جن کی ہم بات کر رہے ہیں, جن کے فضل و کمال کی ہم بات کر رہے ہیں, جن کے جود و نوال کی ہم بات کر رہے ہیں, جن کے حسن و جمال کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ رسول پاک کی ساری شانیں ایک جگہ ہے. وہ اپنی جگہ عظمت و حکمت کی آئینہ دار ہے, لیکن صرف تعلیمی انقلاب ہی کو دیکھو تو دنیا چکا چوند رہ جائے گی. آج ہر طرح کی ترقی کے سامنے انسان دم بخود نظر آ رہا ہے, لیکن آؤ تمہیں بارگاہ مصطفیٰ میں ہم لیے چل رہے ہیں. رسول پاک علیہ السلام پڑھا رہے ہیں تو ایک سبجیکٹ نہیں, دنیا میں جتنے بھی کالجز ہوتے ہیں, جتنے بھی کالج کے ماہرین ہوتے ہیں, ان کا اپنے علم کا ایک دائرہ ہوتا ہے, ایک فیلڈ ہوتی ہے جس میں وہ ماہر ہوتے ہیں. آپ کبھی ایسا نہیں پڑھیں گے کہ ایگریکلچر کالج ہو اور وہاں آپ جا کر کہیں میں کامرس کا اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے میرا سبجیکٹ پڑھایا جائے. وہ کہیں گے نہیں یہ زراعت سے متعلق کالج ہے, یہ سبق تمہیں پڑھایا جائے گا. اگر آپ کامرس کالج میں جائیں اور کہیں تجارت کے اصول, اس میں زراعت کے طریقے جاننا چاہتا ہوں, فصل اگانے کی باریکیاں سمجھنا چاہتا ہوں, کہیں گے نہیں یہ کامرس کالج ہے, یہ تجارت اور بزنس کی باتیں سمجھائی جائے گی. اگر لا کالج میں جائیں, آپ کہیں میں ذرا میڈیسن سے متعلق ایک کتاب کو دریافت کیا ہوں, ذرا اس کو حل کرانا چاہتا ہوں, مجھے ٹیوشن چاہیے, کہا جائے گا نہیں یہ لا کالج ہے, یہاں قانون پڑھایا جائے گا, یہاں میڈیسن سے متعلق باتیں ہوگی. میڈیکل کالج میں جا کر قانون کا سوال کریں گے, کہا جائے گا وہ علم اپنی جگہ ہے, وہ لا کالج کی طرف جانا پڑے گا, یہاں تمہیں میڈیسن سے متعلق معلومات دی جائے گی. ایسے ہی اسٹوڈنٹ کو داخلہ دیا جائے گا جو میڈیکل کالج کو پڑھنے کے لیے آیا ہو اور اس کا سبجیکٹ میڈیسن ہو, جو طب کو جاننا چاہتا ہو, جو آگے ڈاکٹر بننا چاہتا ہو. دنیا کے اندر آپ ملٹری کالج میں جائیں گے اور وہاں جا کر کہیں گے مجھے تجارت کے اصول سمجھنا ہے, کہا جائے گا نہیں یہاں فوجی دستہ کیسے تیار ہوتا ہے, ملک کی دفاعی قوتیں کیسی
पनपती है, उनकी ज़हन साजी की जा रही है, लिहाजा ये चीज़ें तुम्हें नहीं मिलेगी। तो मतलब क्या हुआ, कॉमर्स कॉलेज अपने तिजारत के फन को पढ़ा रहा है और वहाँ से माहिरी में तिजारत को निकाल रहा है। एग्रीकल्चर कॉलेज तुमको ज़राअत के मुताबिक पढ़ाकर उसके माहिरीन को निकाल रहा है। लॉ कॉलेज कानून के माहिरीन को निकाल रहा है। मेडिकल कॉलेज अच्छे डॉक्टर्स को निकाल रहा है और कॉलेज ऑफ साइंस अच्छे साइंटिस्ट को निकाल रहा है। हर कॉलेज के अंदर तुम देख रहे हो कि उसके अंदर का जो सब्जेक्ट है उसके माहिरीन मुझसे तैयार होकर निकल रहे हैं, मगर कोई ऐसा एक तन्हा कॉलेज नहीं है। सारे सब्जेक्ट जहाँ पढ़ाए जाए, पूरी कायनात में एक मुस्तफ़ा का कॉलेज है, मुस्तफ़ा की यूनिवर्सिटी है, जहाँ अगर तुम ये सवाल लेकर जाओ, या रसूल अल्लाह मैं तिजारत के उमूर से मुताल्लिक दिलचस्पी रखता हूँ, ज़राअत से कोई मेरा ताल्लुक नहीं है, मैं तिजारत करना चाहता हूँ, वो भी तिजारत ऐसी नहीं कि घर के अंदर हो या बस्ती में हो, मैं बैनुल-अक़वामी कारोबार करना चाहता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर कारोबार करना चाहता हूँ। मक्के से निकलूँ तो मुल्क शाम जाऊँ, मुल्क शाम से निकलूँ तो मदीना आऊँ, हर तरफ मैं तिजारत के कारोबार के साथ फिरूं और कोई नुकसान न पहुंचे। हलाल और हराम के उसूल बताइए। रसूल पाक ये नहीं कह रहे हैं मैं नमाज पढ़ाने आया हूँ, तिजारत के उसूल से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं कुरान पढ़ाने के लिए आया हूँ, बिजनेस से मुताल्लिक मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। कुर्बान जाओ, मेरे मुस्तफ़ा पढ़ा रहे हैं तो पूरे के पूरे तिजारत के उसूल पढ़ा रहे हैं। और आज भी हदीस की किताब उठाओ, चाहे मिशकात हो के ज़ुजाजा, बुखारी हो के मुस्लिम, ऊपर तक जिस किताब को जाओ, छोटी से छोटी किताब को लो, हर किताब में तुम्हें जहाँ नमाज के उन्वानात के तहत किताबुल सलात मिलेगा, किताबुल सौम रोज़ों का बयान मिलेगा, किताबुल हज जहाँ मिलेगा, किताबुल ज़कात जहाँ मिलेगा, किताबुल तहारा जहाँ मिलेगा, किताबुल ईमान जहाँ मिलेगा, बखुदा किताबुल बुजू वहाँ मौजूद है, अब्वाबुल बुजू मौजूद है। तिजारत के उन्वान के तहत मुस्तफ़ा के इरशादात जगमगा रहे हैं और आज के दौर के अंदर नई नई तरक्की याफ्ता दौर में तिजारत से मुतारफ हो रही है। बखुदा मैं बताता हूँ, मुस्तफ़ा के दरसगाह के अदना 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 तालिब होने के नाते ये मुस्तफ़ा के फरामी में वो मुसक़्क़त है, हमारे ये बच्चे काबिल किए हुए हैं। हाल ही में मैंने 2 साल पहले लॉकडाउन के दौर में पढ़ाया और तिजारत में जदीद शक्लें जो आ रही थी, हदीस के वक्त में बताता रहा, ये समझाने के लिए कुर्बान जाओ, हर जगह लॉकडाउन है, मेरे मुस्तफ़ा की तालीम को कोई लॉकडाउन नहीं है। सलाम के हम इल्मी इनकलाब की बात कर रहे हैं, जिन्होंने हर उम्मा को बताया है तिजारत के उसूल उस मुस्तफ़ा ने सिखाए हैं। अगर आप जानना चाहो मेडिकल कॉलेज से मेरा ताल्लुक है, मैं चाहता हूँ कि नबी की बारगाह में जाऊँ तो तिब्ब व हिकमत की बातें जानूँ, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो पाकीज़ा तालीमात में उस तालिबिन को भी दाखिला है। कहा ए तालिबिन आजा, मेडिसिन पढ़ना चाहता है, आ मेरे दरगाह में बैठ, मैं सिर्फ अकायद ही नहीं सिखा रहा हूँ, तुझे तिब्ब व हिकमत भी सिखाता हूँ। उठा हदीस की किताबें, अब्वाब तिब्ब, हर किताबें हदीस के अंदर आपको मिलेंगे। तिब्ब के मसाइल मुस्तफ़ा ने बताए हैं, ऐसे उसूल बताए हैं, बखुदा जिन उसूल की रोशनी में कई गुत्थियाँ सुलझाई जा सकती है, जिसके सिलसिले में लोग हैरान सरगर्दा इधर मारे वाले थे। वो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कोई खेती बाड़ी से दिलचस्पी रखने वाला आए और कहे या रसूल अल्लाह, मैं ना तो मेडिकल कॉलेज से दिलचस्पी रखता हूँ, ना कॉमर्स कॉलेज से मेरा कोई ताल्लुक है, मैं सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी करने वाला, जिहाद का रहने वाला, मैं जानना चाहता हूँ मेरे हुजूर खेती बाड़ी कैसे की जाए, इस पर कोई आपकी किरदार की रोशनी मिले, आपकी गुफ्तार से उजाला मिले। रसूल पाक उसको भी मायूस नहीं कर रहे हैं, आ जा मेरी दरगाह में तेरे लिए भी जगह है, पढ़ के जा। और हबीब ने वो उसूल तिजारत, उसूल ज़राअत सिखाए हैं। या अल्लाह, एक पौधे को कैसा उगाना चाहिए, बीज और दाने को कैसा रखना चाहिए, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ऐसा सिखाया है। हदीसें गवाही देती है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मशक्क़तों से बचाकर कम मेहनत पर ज़ायद गल्ला उगाने के उसूल बताए। कि आपने सोचा है कभी ऐसे रसूल के हम उम्मती है जिनका हम नाम लेते हैं तो इतना वज्द क्यों आता है, इतनी हमारी रूह क्यों मचाई जाती है, इसकी याद में इंसान होता है। अरे हम तो इस दौर में आए हैं, हबीब पाक की विसाल मुबारक पर 1435 साल गुजर गए, क्योंकि 1445 हिजरी हिजरत के 10 साल के बाद आपका रफीक आला से जाम मिले। 1435 साल के इतना तबीर अर्सा बीत गया, लेकिन वो हबीब पाक तो हबीब पाक हैं, उनका शहर मदीना भी हमें तड़पा देता है। अगर कभी सफर मदीने का हो जाता है, आप खुशी खुशी से अपने घर से निकल रहे हैं, आपके बच्चे रो रहे हैं, जा रहे हैं, आपकी बेगम की आंखों में आंसू है कि मियाँ थोड़े अरसे के लिए जा रहे हैं, और आपकी तबीयत यह है कि आप खुशी खुशी जा रहे हैं, मसरतों से, शादमानी की कैफियतों से आप मालामाल होकर जा रहे हैं, और वहाँ 8 दिन 10 दिन जितना भी क़ियाम मुक़द्दर में आपके हो,
آپ اس قیام کے بعد واپس اپنے گھر کو آتے ہیں، سب ہنس رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، مگر اللہ آپ کی حالت کیا ہوتی ہے؟ آپ کی آنکھ سے آنسو ٹپک رہے ہوتے ہیں، مڑ مڑ کے گنبدے خضرا کو دیکھتے ہیں، حسین جاریوں کو دیکھتے ہیں. کس چیز کی وجہ سے یہ درد ہے؟ اس حبیب نے وہ پڑھایا جو دنیا کا کسی معلم نے نہیں پڑھایا، دنیا کی کسی درسگاہ نے نہیں پڑھایا. ہماری ہر ضرورت اس آقا کی بارگاہ سے پوری ہو رہی ہے. میں وہ ضرورتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایجوکیشن اور تعلیم کی چیز سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ دانشگاہ کے سالانہ جلسے میں یہ میلاد پاک کا جشن منایا جا رہا ہے. اس مناسبت سے میں کر رہا ہوں کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ ننھے ننھے بچوں کو جو قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اگر قرآن کے ابواب کھل جائیں بخدا ہم دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہر سبجیکٹ عنوان پر نہ صرف مطمئن کر سکتے ہیں بلکہ ہر چیلنج کو قبول کرتے ہوئے سینہ تان کر سر بلندی کے ساتھ رہ سکتے ہیں. مگر مجھے دکھ بھی ہے اس جانب ہماری جو توجہ ہونی چاہیے ویسی توجہ نہیں ہے. علم کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اے میرے عزیزوں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دھرتی پر جلوہ گر ہو کر سبق دے رہے ہیں. لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. اقرا بسم ربک کا حکم اللہ دے رہا ہے. پڑھیے میرے حبیب، پڑھائیے جہاں کو اپنے رب کے نام سے پڑھائیے. ذرا ان آیتوں ہی کو غور کر لیجیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر 5 آیات نازل ہوئی. اقرا بسم ربک الذی خلق، اور 5 آیتوں میں آپ دیکھو اقرا 2 مرتبہ آیا. پڑھیے خلق پیدا کیا 2 مرتبہ آیا. رب پروردگار 2 مرتبہ آیا. علم پڑھایا سکھایا 2 مرتبہ. کیا بات ہے؟ پہلی مرتبہ وہی آئی، پہلا پیغام رب کا آیا اور حکم اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو منجمد خون سے بنایا، علق سے بنایا. اقرا پڑھیے وربک الاکرم، آپ کا رب بڑے کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم سے علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. اس پوری 5 آیتوں میں پہلی مرتبہ جو وہی آئی ہے کیا مضمون آیا؟ پڑھیے پڑھایا اس نے پیدا کیا انسان کو. یہ بیان آیا آپ کا رب اس کے نام سے پڑھو، آپ کا رب بڑے کرم والا. یہی مضمون ہے. سوچو آپ، میں صرف آپ کے ذہن کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں تاکہ رسول پاک کی آفاقیت کو سمجھا جا سکے، ان کے پیغام کی عمومیت اور شمولیت کو پہچانا جا سکے، ابدیت کو لازوالیت کو سمجھا جا سکے. اس لیے کہ آج کا مادی دور نئے انقلابات کی وجہ سے شریعت مصطفیہ کو بھی آج تبدیلی کی کیفیتوں سے گزارنا چاہ رہا ہے. اور جواب اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ خود نہیں بدلیں گے، ہاں اس میں ہی تبدیل کر دیں گے. ارے خود بدلو، اپنی جہالت کو دور کر کے علم اپنے اندر پیدا کرو، علم بڑھاؤ. یہ نالج نہیں بڑھانا چاہتے ہیں سامنے والے کا جواب نہیں بن سکتا ہے تو دین کو بدلنا چاہتے ہیں، قانون کو بدلنا چاہتے ہیں مصطفیٰ کے. سنو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی مرتبہ جو آیات پڑھائی ہے اس میں کیا ہے؟ بولو. پڑھیے 2 بار. پڑھایا 2 بار. پیدا کیا. کیوں؟ اللہ کے رسول ساری کائنات کے لیے بھیجے گئے نا، ساری انسانیت کے لیے بھیجے گئے. ہر دور میں علم آگے بڑھے گا. اس زمانے میں جو چیزیں پڑھی جا رہی اس کے علاوہ بھی اور آگے چیزیں دریافت کی جائے گی. کائنات پست و بالا کے ہر ذرے پر ایک وقت آئے گا ریسرچ ہوگا. پہلے بولو آپ، ایک چیز کو الگ کر کے ریسرچ نہیں ہوتا تھا. اب یہ دور ایسا آ گیا ہے انسان پر بھی ریسرچ ہو رہا ہے. آنکھ پر الگ ہو رہا ہے، کان پر الگ ہو رہا ہے، زبان پر الگ ہو رہا ہے، دانتوں پر الگ ہو رہا ہے، دماغ پر الگ ہو رہا ہے، رگوں پر الگ ہو رہا ہے، اور اس کے اندر دوڑنے والے خون پر، اس کی روش پر اور اس کی گردش پر الگ ہو رہا ہے. ہاتھ پاؤں کے ایک جسم کے عضو پر الگ الگ ریسرچ ہو رہا ہے. اس کا ماہر الگ، اس کا ماہر الگ. اسی طرح سے دیگر چیزوں کو دیکھو، زمین پر الگ، آسمان پر الگ، پھر تاروں میں ہر ستارے کی کیفیت کا الگ علم حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میرے رب نے فرمایا میرے محبوب پڑھائیے لوگوں کو اور بتائیے رب کا نام لے کر، اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. مولا کس کو پیدا کیا کہا، لیکن جس کو پیدا کیا اس کو متعین کیوں نہیں بیان کیا؟ تو رب کی رحمت جواب دے رہی ہے میرے بندو، میرے مصطفیٰ یہ وہ نہیں ہے کہ جن کا دور یہی ہے اس کے بعد دوسرے کا دور آئے گا. ہر دور میرے مصطفیٰ کا ہوگا. آگے والے ادوار میں خلق خدا کے اندر ہر چیز پر ریسرچ ہوگا. میں نے پہلے ہی جملے میں فرما دیا، پیدا کیا جس رب نے ہر چیز کو پیدا کیا. تمہارے علم کا موضوع بھی ہر چیز کو بناؤ. تم صرف اور صرف یہی نہیں، زمین کو بھی موضوع بناؤ، اپنے دل کا آسمان کو بھی بناؤ، سیارہ فلک کو بناؤ. تو زمین پر گردش کرنے والے رینگنے والے حشرات کو بھی بناؤ. ایک جھینگے پر بحث ہو رہی ہے، مچھی پر بحث ہو رہی ہے، مکھی پر بحث ہو رہی ہے. حلال و حرام کے اعتبار سے بحث الگ ہے، اس کی حیوانیت کے اعتبار سے بحث الگ ہے. ان کے جتنے بھی موضوع نکلے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر اگر آپ کہیں یا رسول اللہ سائنس کا میرا دلچسپی ہے، سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں، میں ان چیزوں کی حقیقتوں کا سراغ لگانا چاہتا ہوں. میرے حبیب کہہ
رہے ہیں ارے بھول گیا پہلی مرتبہ جو میرا پیغام میں نے پیغام اللہ کا سنایا تھا اس میں اشارہ کر دیا گیا تھا پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو ہر چیز کو پیدا کیا تو جس چیز کو بھی اپنے موضوع تحقیق کا تم عنوان بنانا چاہو گے بناؤ, اس میں تمہارے لیے ہم رہبری فرمائیں گے. اب لوگ کہہ رہے ہیں پہلے پڑھتے تھے پڑھاتے تھے قلموں سے کتابیں لکھی جاتی تھی, اب ہمارے بچے اور ہم نئے دور میں آ گئے ہیں, قلم نہیں چل رہا ہے, کی بورڈ پہ ہمارا ہاتھ چل رہا ہے اور ایک مضامین لکھے جا رہے ہیں, موبائل پر ہم لکھ رہے ہیں, خالی یوں کر رہے ہیں تو لکھا جا رہا ہے. یہ تو علامہ بالقلم قرآن کہہ رہا ہے. تو میرے رب کے کلام نے بتایا علامہ بالقلم پر ہم بات پوری کر دیتے تو تم کہہ سکتے کہ نئی ترقی میں جو بغیر قلم کے لکھا جا رہا ہے یہ چیزوں سے لکھا جا رہا ہے اس کا ذکر نہیں ہے, مگر اس کے فوری بعد اللہ نے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا. تو اشارہ کر دیا آج قلم سے لکھا جا رہا ہے, ایک دور آئے گا قلم نہیں ہوگا مگر صاف لائبریریاں ہوگی, کتابیں لکھی جائے گی. ایسا ہی نہیں بلکہ ایک ایسا بھی تو طریقہ آ گیا ہے, ہم بول رہے ہیں ہمارے بول اسی وقت لکھے جا رہے ہیں اور اسکرین پر چمک رہے ہیں. علم بالقلم پر بات اللہ نے ختم نہ کی, علم الانسان ما لم یعلم کی بات کی. تو بتاؤ کیسے نبی ہیں ہمارے, کیسی تعریف ہمارے آقا کی ہے جس نے ہر چیز کے اندر ہر چیز کی گہرائی کا اشارہ اپنے مختصر جملوں میں دے دیا ہے. وہ رسول پاک اس دھرتی پر جب اگر ہو کر پڑھائے تو ہر ایک کو پڑھائے, بلکہ مجھے یہ بھی کہنے دو بات کے اختتام پر کہ صرف سبجیکٹ کی بات نہیں ہے, شخصیتوں کو بھی آپ دیکھو. کوئی بھی ایک یونیورسٹی میں ہر قسم کے اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے, بچوں کے لیے الگ کلاس, جوانوں کے لیے الگ, بوڑھوں کے لیے الگ, خواتین کے لیے الگ, بچیوں کے لیے الگ, سب کے ذہن اور سب کی عمر کے لحاظ سے تقاضے الگ, ضروریات الگ. مگر مصطفیٰ کی درگاہ وہ درگاہ ہے جہاں کم عمر بچے بھی پڑھ رہے ہیں تو جوان بھی پڑھ رہے ہیں, بوڑھے بھی پڑھ رہے ہیں, تو مائیں بہنیں بھی پڑھ رہی ہے. اور کبھی ایسا نہیں ہوا دادا جان بیٹھ کر پڑھ رہے تھے پوتے کو دیکھ کر شرما گئے ہوں گے ارے یہ بات مجھے اب پوتے کے ساتھ معلوم ہو رہی ہے. ارے کیسی مساوات ہے, کیسی سادگی ہے کہ ہر کوئی چھوٹے بڑے کا فرق کیے بغیر مصطفیٰ کے در پر طالب علم کی حیثیت سے بیٹھا ہے, حبیب سے علم کی خیرات لے رہا ہے. آقا کے چہرے انور کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کو وقت کر چکے, جسموں کو صحبت کے لیے وقت کر چکے, کانوں کو آقا کے فرامین کو سننے کے لیے وقت کر چکے, دلوں میں جلوے مصطفیٰ سمانے کے لیے طاقت و توانائی سمائے ہوئے بیٹھے ہیں اور حبیب پاک پڑھا رہے ہیں. پڑھ کے یہ فارغ ہو رہے ہیں. یہی نہیں, غریب کو کوئی پڑھاتا ہے اس کے ساتھ کوئی امیر زادہ آ گیا تو امیر زادہ محسوس کرتا ہے غریب اور فقیر زادے کے ساتھ بیٹھوں گا میری عزت ہوگی. مگر قربان جاؤ میرے مصطفیٰ بلال حبشی کو پڑھا رہے ہیں, بازور قریش کے سردار بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمایدین بھی بیٹھے ہوئے, صہیب رومی کو پڑھا رہے ہیں. ادھر حضور پاک علیہ السلام کی درگاہ کی عمومیت دیکھو, مکے کے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں تو یمن کے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں, ایران سے آئے ہوئے پڑھ رہے ہیں تو روم سے آئے ہوئے بھی پڑھ رہے ہیں. ہر قبیلے کا شخص پڑھ رہا ہے. پیغمبر آتے رہے, قبیلوں کے اعتبار سے تعین تھا, جگہ کے اعتبار سے تعین تھا, مگر نبیوں کے نبی آئے, رسولوں کے رسول آئے, ساری کائنات کے تاجدار آئے تو جنہوں نے ہر ایک کو آنے کی بھی اجازت دی اور ہر آنے والا آ رہا ہے پڑھا رہے ہیں. یہی نہیں شاہ کو بھی پڑھا رہے ہیں, اسی وقت گلا کو بھی پڑھا رہے ہیں. کیا بھول گئے میرے آقا کے وہ فرامین کو جو خطوط آپ نے بادشاہوں کے نام لکھے تھے؟ میرے آقا کا وہ فرمان جو حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس پہنچا, جن کا نام اسحمہ بتایا جاتا ہے روایات میں, ان کے پاس حضور کا گرامی نامہ پہنچا تو پڑھنے کے بعد مشرف و اسلام ہوتے ہیں. حبیب نے پڑھایا تو بادشاہ کو بھی پڑھایا ہے, رعایا کو بھی پڑھایا ہے, رائی بھی پڑھ رہا ہے, جو رعیت بھی پڑھ رہی ہے, حاکم بھی پڑھ رہا ہے, محکوم بھی پڑھ رہا ہے. بیک و زبان اقدس سے مختصر کلمات ایسے نکلتے ہیں, اس کی ضرورت بھی پوری کر رہے ہیں, اس کی ضرورت بھی پوری کر رہے ہیں, اس کو بھی روشنی دے رہے ہیں, اس کو بھی اجالا دے رہے ہیں. ایسے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کر علم دے کر جب تشریف لے جا رہے ہیں امت سے وعدہ لیتے ہیں الا فلیبلغ الشاہد الغائب, اے لوگو سنو جو میں نے پیغام تم تک پہنچایا ہے تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے پیغام کو آگے منتقل کرتے جاؤ. ان غلاموں نے اس پیغام کو ایسے منتقل کیا, ایسے منتقل کیا, ایسے وفادار طالب علم درسگاہ مصطفیٰ سے فارغ ہو کر نکلے جنہوں نے ایک ایک ارشاد کو امت تک پہنچایا ہے. یہ ارشاد ہی کو نہیں, ارشاد کے موقع پر حبیب کا انداز کیا تھا, مسکرا رہے تھے تو مسکراہٹ کو منتقل کیا. حبیب اگر کھڑے رہ کر فرمایا تو کھڑے رہنے کی ادا کو منتقل کیا. حبیب چلتے ہوئے کلام کیے تو چلتے ہوئے فرمایا کہہ کر منتقل کیا. بلکہ اونٹ پر حضور سوار ہے, سواری پر مصطفیٰ جلوہ فرما ہے, صحابی کجاوا بیچ میں ہے, پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, میرے آقا فرما رہے ہیں, وہ سن رہے ہیں. وہ جب حدیث بیان کیے تو کہا میرے آقا نے اس وقت بیان کیا کجاوے پر میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا, میرے اور میرے آقا کے درمیان کجاوے کی لکڑی حائل تھی اور کوئی فاصلہ نہ تھا. قربان جاؤ ان وفادار شاگردوں کی وفاداری پر, حبیب کی
तमाम बातें भी मुंतकिल की है, आदतें भी मुंतकिल की है, शमाइल भी मुंतकिल किए हैं, खसाइल भी मुंतकिल किए हैं, फजाइल भी मुंतकिल किए हैं, हसीन अदाएं भी मुंतकिल की है। आज दुनिया के सामने कोई ऐसा नहीं है मजहब जो कह सके कि वो अपने रहबर की अदाओं को बता सकता है। हम मुसलमान दुनिया की हर कौम के सामने बबानियत दोहर कहने के मौके पे है। आओ हम तुम्हें हमारे आका की विलादत के वाक़ियात भी सुनाते हैं, जवानी के वाक़ियात भी सुनाते हैं, लड़कपन के वाक़ियात भी सुनाते हैं, मुस्तफा अलैहिस्सलाम के मक्के के पूरे दौर की हर बात सुनाते हैं, तो मदनी दौर की भी बातें सुनाते हैं, जंगों में क्या हुआ वो सुनाते हैं, अमन में क्या हुआ ये सुनाते हैं। यही नहीं, मेरे मुस्तफा की जिंदगी के वो वाक़ियात जिसके लिए किसी को ये हिम्मत नहीं है कि अपने घर में किसी को आने की इजाजत दे। क्या है कोई आप में से ये कह दे कि मेरे घर में जब चाहे आ जाओ, मेरी जिंदगी को देख लो। वो नबियों के सरदार है जिनकी ऐसी बेमिसाल जिंदगी है। फरमा रहे मेरे उम्मतियों, जो मेरा तुम जाहिर देख रहे हो, आओ मेरा बातिन भी देख लो। तुम अपने घरों की औरतों को मेरी अज़वाज मुतहरा के पास जब चाहे भेजो और जो चाहे पूछ लो। जैसा मैं सामने तुम्हारे चमकता हुआ दिखाई दे रहा हूँ, मेरा वो पीछे का पहलू भी ऐसा ही चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे चमकदार हबीब के हम गुलाम हैं, तो चमकते ही रहें और आलम को चमकाते रहें। वह आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम के साथ दुआ होगी। दुआ के बाद अज़ा होगी, अज़ा के फौरन बाद नमाज होगी। अब तमाम हज़रात से गुजारिश की जाती है बाद नमाज ज़रूर खाकर जाए, खाने का इस्तेमाल किया गया। और दूसरी ज़रूरी अहम बात, स्टेज पर कोई ना चढ़े, इस खातिर नहीं कि सब इससे चढ़े। तो नौजवानों को गुजारिश की जाती है कि वो इधर उधर फैल जाए, किसी को ऊपर चढ़ने ना दें। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातु अलैका, या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीबी या मुहम्मद। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, हो गाती थी तराना, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातु या हबीबी या मुहम्मद। रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियाओं की लाज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, या हबीबी या मुहम्मद। हम गुलाम मुस्तफा हैं, गौसे के दर
الفاتحة. اللهم اجعلنا مخلصين في أعمالنا وأقوالنا واجعل إلينا أيامنا. اللهم احفظنا من جميع الأهوال والآفات الخارجة من الأرض والنازلة من السماء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء. اللهم احفظنا من جميع الأهوال والآفات الخارجة من الأرض والنازلة من السماء. اللهم احينا مستمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا على سنته وجماعته. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه ومظهر لطفه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا حي على